بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو پروگرام ہے اسپیشل پروگرام ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آج ہمارے مہمان ہیں۔ بہت سی خبریں آ رہی ہیں ان کے بارے میں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 3 ملین کے 3 کوٹ خرید لیے ہیں، ٹائیاں بڑی مہنگی خریدتے ہیں وہ۔ تو یہ سوالات ہیں، یہ بھی کریں گے، لیکن سیاسی نوعیت کے سوالات زیادہ اہم ہیں۔ بہت بہت شکریہ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بہت سے اعزازات حاصل کر لیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر اور موسٹ کنسنسس پرائم منسٹر اور سزا یافتہ وزیر اعظم بھی آپ پاکستان کے بن گئے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب وزیر اعظم صاحب اخلاقی بنیاد پہ استعفیٰ دے دیں، تو آپ اس معصوم خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آفٹر دی ڈیسیجن آف دا اسپیکر دا میٹر از اوور۔ اب جو بھی لوگ بات کر رہے ہیں، میرا خیال دے ویسٹنگ دیئر ٹائم اینڈ دے آر رننگ آفٹر اے بلیک کیٹ ان اے ڈارک روم۔ اچھا، آپ کے جو وکلا ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کہا تھا کہ اب ہم اپیل میں جائیں گے۔ اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ اسپیکر کا کوئی فیصلہ آئے گا، لیکن کیا یہ درست ہے کہ آپ اب اس لیے اپیل میں نہیں جا رہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے پہلے سے بھی زیادہ سخت فیصلے سے بہت ڈر لگ رہا ہے؟ I've been advised by my legal team and my party کہ میں نہ جاؤں۔ تو جب آپ نے خود ہی کہا میں کنسنسس پرائم منسٹر ہوں، تو I followed the point of view of all my friends۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ Why should I be scared؟ میں نے تو ایک آئین کے مطابق میں نے کام کیا ہے۔ I protected the constitution of Pakistan۔ تو اس میں why should I be apologetic about it؟ جس دن آپ آخری دفعہ سپریم کورٹ گئے تھے، کیا پتا ابھی آخری دفعہ نہ ہو۔ اچھا، ابھی آپ کو خدشہ ہے کہ آپ دوبارہ بھی جائیں، لیکن لاسٹ ٹائم جب آپ گئے تھے سپریم کورٹ، کیا یہ درست ہے کہ اس دن آپ پورا اپنا بیگ بنا کے اور تیاری کر کے سپریم کورٹ گئے تھے اور آپ کو توقع تھی کہ آپ کو جیل بھیجا جائے گا، آپ سیاسی شہید بننا چاہتے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کی؟ دیکھیں، مجھے سیاسی شہید بننے کا شوق نہیں ہے۔ میں نے رول آف لا، کانسٹیٹیوشن کو میں نے فالو کیا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے، اور اگر ان کو امیونٹی ہے، یا تو پہلے یہ اس پہ ثابت کیا جائے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو دین آئی ہیو کمیٹڈ اے مسٹیک۔ اگر ان کو امیونٹی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ میں نے فیصلہ درست کیا، اور مجھے یہ خیال تھا کہ 6 مہینے مجھے میکسیمم سزا دی جا سکتی ہے، اور میں اس کے مطابق تیاری کر لی تھی۔ 6 مہینے کے حساب سے آپ کپڑے تیار کر کے لے کے گئے تھے؟ ادھر زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا، چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے، لیکن آپ کے وکلا جو ہیں انہوں نے کورٹ میں آرٹیکل 248 کے حوالے سے تو بحث ہی نہیں کی۔ وہ درست بات آپ نے کہی، کیونکہ وہ کیس میرا لڑ رہے تھے، پریزیڈنٹ کا نہیں لڑ رہے تھے۔ اچھا، تو اس لیے دے ور ڈیفینڈنگ دا پرائم منسٹر کہ انہوں نے کوئی کنٹیمپٹ نہیں کی۔ جی، تو اس سے وہ تعلق بن نہیں رہا تھا کہ صدر صاحب کو بیچ میں ہم کہاں سے لے آتے ہیں۔ تو مگر یہ ضرور ہے کہ میرا ایز آئی واز ایڈوائزڈ اینڈ آئی واز پراپرلی ایڈوائزڈ کہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے۔ آپ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر بن گئے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے۔ دوسری طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ یہ 4 سال جو ہیں اس میں 8,500 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی ہے، اور چیئرمین نیب جو ابھی حال ہی میں آپ ہی ان کو لے کے آئے ہیں، ان کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جی روزانہ تقریباً 4 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا اس پرسیپشن کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ جس حکومت کے وزیر اعظم ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے؟ ہاں، یہ پوائنٹ آف ویو کسی کا ہو سکتا ہے، مگر اس وقت عدلیہ آزاد ہے، نیب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آزاد ہے، اور اس وقت اگر کسی کا کوئی ایشو ہے تو دے کین گو ٹو دا کورٹس۔ آپ نے کتنے سرکاری افسران کو کرپشن کے الزام میں نکالا ہے، یا اپنے وزراء کو کرپشن کے الزام میں نکالا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس وزیر پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے آپ اس کو پہلے نکالتے ہیں پھر دوبارہ واپس لے آتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کبھی کسی کو نکالا نہیں ہے۔ پرویز اشرف صاحب کو نہیں نکالا تھا؟ ان کو نکالا نہیں تھا، ان کو پاک کیا تھا۔ پاک کیا تھا فار سم ٹائم دی منسٹرز فرام پنجاب۔
اچھا اس وقت ہماری بات چل رہی تھی PMLQ کے ساتھ، تو پھر اپروپریٹ ٹائم پہ ان کو واپس لایا گیا. کسی کوئی اسپیسیفک نام نہیں تھا جو رینٹل پارز میں. مختوم امین فہیم صاحب کے بارے میں بہت اسپیسیفکلی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، نہیں کارروائی ہو رہی. دیکھیں دا میٹر از سب جوڈیس اور کارروائی ہو رہی ہے. اچھا ہو رہی ہے. سو از علامہ کاظمی صاحب، اچھا ویری ریسپیکٹیبل پرسن، بوتھ آف دیم ویری آنریبل پیپل. اچھا یہ آپ اب ایکسیپٹ کریں گے قوم کے سامنے کہ آپ کے دور میں جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس کے بعد آپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مضبوط وزیر اعظم ہیں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں میں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو ہی سے مضبوطی کی بات سننا چاہتا تھا آپ سے کہ انسان مضبوط نہیں ہوتے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر مجھے خوشی ہے اور میں پراؤڈ ہوں کہ میں نے 73 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کیا ہے اور اس سے ادارے مضبوط ہوئے. اچھا اب آپ نے خود ہی بتا دیا اور میں نے بھی یہی کہا کہ آپ آئینی لحاظ سے بہت مضبوط وزیر اعظم ہیں، لیکن کیا دوسری طرف یہ بھی درست نہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں سب سے زیادہ سیاسی کارکن اغوا ہوئے، قتل کر کے سڑکوں پہ پھینکا گیا، سب سے زیادہ صحافیوں کو اغوا کیا گیا، قتل کیا گیا؟ اگر آپ اتنے مضبوط ہیں تو آپ کے دور میں جو آپ کے خفیہ ادارے ہیں وہ آپ کے قابو میں کیوں نہیں ہیں؟ مجھے پہلے پتا تھا کہ آپ اسی طرف آئیں گے، تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے دور میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی اور کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، اور جتنے ڈریکونین لاز تھے اور اس زمانے میں جنرل مشرف کے دور پہ ایون آن دی میڈیا ہم نے ان کو ختم کیا. اس وقت پہلے مسنگ پرسنز جو تھے وہ ہزاروں میں کہتے تھے، مگر اس وقت جو تھے لاسٹ ٹائم 48 تھے، مگر اب کچھ تعداد پھر بڑھی ہے اور اس کے لیے دا میٹر از آلریڈی سب جوڈس بیفور دا کورٹ. مگر میڈیا از سو ایکٹیو اینڈ اٹ شوڈ بی ایکٹیو، اور وہ نشاندہی زیادہ کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے. اور میں نے پرسوں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی میٹنگ کال کر لی ہے، انکلوڈنگ دا پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل منسٹرز کنسرن اینڈ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز انکلوڈنگ چیف آف دی آرمی اسٹاف. آپ نے کہا کہ سیاسی کارکنوں کی وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. میں صرف تھوڑے دن پہلے کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مظفر بھٹو جو GS قومی محاذ کے جنرل سیکرٹری تھے، ان کو اغوا کیا گیا تھا اور سب کو پتا تھا کس نے اغوا کیا ہے. ان کی اہلیہ اور ان کے بچے جو ہیں حیدرآباد پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جس دن کراچی میں محبت سندھ ریلی تھی اس دن ان کی لاش جو ہے وہ حیدرآباد بائی پاس پہ پھینکی گئی اور وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے. اس سے پہلے ثنا سنگت بلوچ جو BSO کے رہنما تھے ان کو قتل کر کے بلوچستان میں پھینکا گیا. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، تو آپ یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان واقعات کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اینڈ آل دی پروونشل گورنمنٹس دوز ہو آر responsible directly for law and order, they should take actions. And at the same time, I've given instructions to all the law enforcement agencies کہ ان کو assist کریں provincial governments کو کہ ان culprits should be brought to justice. 26 مئی کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بلوچستان پہ ایک نیشنل کانفرنس کی جس میں آپ کی پارٹی کی نمائندگی بھی تھی اور بڑے مؤثر طریقے سے تھی. اس نیشنل کانفرنس نے جو ریزولوشنز منظور کی ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن بند کیا جائے، لاپتہ افراد کو ریکور کیا جائے اور بلوچستان میں جو FC ہے اس کو آئین کے تحت لایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں آپ کی حکومت نہیں FC کی حکومت ہے. دیکھیں پرسیپشن کی بات ہے. ابھی ہماری طرف سے نمائندگی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے چیئرمین ہیں رضا ربانی صاحب نے، اور ان کا بہت بڑا کام ہوا ہے آن بلوچستان، اور ان کے اوپر وہ انسائکلوپیڈیا ہیں. آئی ہیو اسپیشلی انوائٹڈ ہیم ڈے آفٹر ٹمورو ٹو اٹینڈ دیٹ میٹنگ، اور جو قرارداد سپریم کورٹ کی طرف سے کانفرنس سے آئی ہے ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. یعنی کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رضا ربانی صاحب نے اور صادق عمرانی صاحب نے اس سپریم کورٹ بار کی کانفرنس میں جو باتیں کی وہ آپ کی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے؟ دیکھیں
یہ رضا ربانی صاحب نے کہا دیکھیں کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں رضا ربانی صاحب وڈ بی پرسنلی پریزنٹ ان دیٹ میٹنگ, اور بنفس نفیس ہم ان سے بات پوچھیں گے, اور وہاں کی لیڈرشپ جو پروونشل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, دا گورنر اینڈ دا چیف منسٹر اینڈ دا ہوم منسٹر وڈ بی پریزنٹ. تو آپ یہ مگر ایک چیز میں بتا جی. دوں, ہر دور میں بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, اور اس گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ان کے رائٹس کو تحفظ دیا جائے, اور انشاءاللہ آفٹر دا میٹنگ ویل انفارم یو کہ واٹ ایکشنز ہیو بین ٹیکن. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر نیشنلسٹ پارٹی کا وہاں نیشنلسٹ جو لوکل پارٹیز ہیں ان کا بھی وزیر اعظم ہوتا, یا بلوچستان سے بھی پرائم منسٹر ہوتا, اور ہوتے رہے ہیں, وہ اتنا کام نہیں کر سکتے تھے جتنا میں نے کیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے جو پروونشل پریزیڈنٹ ہیں صادق عمرانی صاحب, جو کہ سینئر منسٹر بھی ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں, انہوں نے ایک چھوٹا سا سچ بولا تھا بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ, اور ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا. آپ کو اس بات کا پتہ؟ دیکھیں وہاں صرف ان کی بات نہیں ہے, بہت ساروں کو اٹھایا گیا ہے. تو ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کمیٹی, کیبنٹ کمیٹی بھی میں نے کانسٹیٹیوٹ کی اسی دن جس دن چیف جسٹس صاحب وہاں موجود تھے, اور میری ڈیفنس سیکرٹری اور میرے پرنسپل سیکرٹری بھی وہاں میٹنگ میں موجود تھے. ان کو بھی عدالت نے طلب کیا تھا, اور ہم نے ان کو بھیجا تھا تاکہ جو بھی ہدایت ہوں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کراچی کے ایشوز پہ بھی ان دا لائٹ آف دا ریکمنڈیشنز آف دا چیف جسٹس میں نے انسٹرکشنز پاس آن کیے, اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. اب ایک مسئلہ ایسا ہے صرف بلوچستان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ 4 سال سے ماشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں, دیہاتوں میں 14 گھنٹے سے لے کے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ لوگ اتوار کے دن بھی سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں. اور آپ کے دوست چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب, وہ بھی مظاہرین میں شامل ہو کے اور مکہ لہرا لہرا کے آپ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے کہ انرجی کرائسس ہے, اور یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ یہ صرف بٹن آن کرنے سے بجلی نہیں آ جاتی. اس کے لیے ایک اسٹریٹجی چاہیے, اور وہ ہم نے اسٹریٹجی بنا چکے ہیں. اس کے اوپر شارٹ ٹرمز بھی کام ہو رہے ہیں, میڈیم ٹرمز بھی ہو رہے ہیں, لانگ ٹرمز بھی ہو رہے ہیں. سابقہ ادوار میں جو کمی ہوئی تھی اس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے. اگر 9 سال جن کو گورنمنٹ ملی اور ان سے پہلے بھی گورنمنٹس میں آئے, انہوں نے کتنے میگا واٹس نیشنل گریڈ میں ایڈ کیے؟ انہوں نے نہیں کیے. ان کو چھوڑیں, آپ نے کتنے میگا واٹ ایڈ کیے یہ بتائیں. میری گورنمنٹ نے 3600 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں ایڈ کیے ہیں, مگر اتنی ہی ڈیمانڈ ولیج الیکٹریفیکیشنز اور نیو کنیکشنز کی ہے کہ وہ تعداد پوری نہیں ہو سکتی. اس وقت آپ کو اگر میں صرف بتاؤں کہ آپ کے اگر جو میگا پروجیکٹس ہیں اس کے اندر تھرکول جو ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, جامع بھاشا ڈیم پہ بھی کام ہو رہا ہے, منگلا ریزنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا کاسا 1000 پہ بھی کام ہو رہا ہے, ایران کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور آپ کے اپنے پائپ لائنز میں بھی بہت سے جو پاور کے پروجیکٹس ہیں وہ ان پائپ لائن ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو انشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بجٹ میں ٹاپ پرائرٹی اگر کسی سیکٹر کو رکھا ہے دیٹ از انرجی سیکٹر. اور ہم چاہتے ہیں کہ انشیڈیولڈ, ایک تو ہوتے شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ, شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے, اس پہ ہم کام کریں. اور اس کے لیے ہماری کیبنٹ کمیٹی انڈر فائنانس منسٹر بن چکی ہے جو ڈیلی میٹ کرتے ہیں. میں ابھی آپ کے آنے سے قبل فائنانس منسٹر کو مل کے ابھی میں آ رہا ہوں تاکہ اس پہ ہم پروگریس میں ڈیلی پوچھتا ہوں کیا پروگریس ہے. مگر چیف منسٹر صاحب کو ایک میری طرف سے پیغام ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور پہنچائیں کہ کس نے منع کیا ہے پروونسز کو کہ وہ بجلی جنریٹ نہ کریں. کیا ان پہ قدغنیں ہیں, ان پہ پابندی ہے؟ کیا ان سے آپ نے کبھی پوچھا کہ آپ نے نیشنل گریڈ میں کتنے میگا واٹس ایڈ کیے ہیں؟
1 میگا واٹ ایڈ نہیں کیا. تو اس لیے پروونسز کو بھی اجازت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اجازت ہے کہ وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک پروونشل گورنمنٹ بھی پروٹیسٹ میں شامل ہو اگینسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ، یہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹرز کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں کتنے دنوں سے. اگر میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ منسٹرز بھیج دوں جائیں آپ نعرے لگائیں، would it be appropriate? We are senior elements. We have to face the reality of life. This is the reality and we are working اور انشاءاللہ ہم اوورکم کر لیں گے. کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات بہتر بنانے کے لیے کوئی بیک ڈور چینل سے کوئی ڈپلومیسی نہیں ہو رہی آپ کی؟ وہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھریٹنڈ ہے عمران خان سے، اور اس لیے they want to be in the government and at the same time they want to be in the opposition. اب they don't want to create a vacuum for عمران خان. اس کی تھریٹنڈ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں so that they should be seen as a real opposition in the country. اچھا، آپ نے کہا کہ نون لیگ والے عمران خان سے تھریٹنڈ ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی اور سردار آصف احمد علی آپ کے ایم این اے تھے، آپ کی پارٹی کے ریزائن کر کے ادھر چلے گئے، تو آپ کو نہیں تھریٹ ان سے؟ عمران خان سے؟ عمران خان سے مجھے ایک تھوڑا سا مجھے عمران خان از مائی فیوریٹ. اب مجھے فکر مندی رہتی ہے. فیوریٹ پالیٹکس میں یا کرکٹ میں؟ یہ اوپن میں بات کر رہا ہوں. اچھا، تو آپ اس کو جیسے سمجھ لیں، مگر میں مجھے فکر مندی رہتی ہے کہ جس قسم کے لوگ ان کے ارد گرد آ چکے ہیں، یہ بہت پرانے کھلاڑی ہیں اور وہ صرف فارن منسٹر بننے کے لیے نہیں گئے. اور یہ ان میں سے موسٹلی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں وہاں. اور مجھے فکر مندی رہتی ہے عمران خان، پور عمران خان کے لیے، کہیں ان کے ساتھ وہ میاں اظہر والا حالات نہ کر دیے جائیں. اچھا، آپ سمجھے میاں اظہر؟ میں بالکل سمجھ گیا ہوں کہ میاں اظہر صاحب جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کا جو تازہ ترین سروے ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا گراف بہت نیچے آ گیا ہے. اس سروے کے مطابق عمران خان ٹاپ پہ ہے، دوسرا نمبر مسلم لیگ نون کا ہے، آپ کی پارٹی تیسرے نمبر پہ آ گئی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، دونوں کو چانس مل رہا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے تو. مگر یہ میں آپ کو چیز بتا دوں، آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر. جی. واٹ از دا کرائٹیریا ٹو ڈیٹرمن دا پاپولیرٹی آف اے پارٹی؟ کین آئی آسک یو؟ الیکشن ہے. ایک الیکشن ہے جی، اور دوسرا مینیفیسٹو ہے. جی. آئی ایم امپلیمنٹنگ مائی مینیفیسٹو بائی 80%. اینڈ ضمنی الیکشنز میں میرے اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ون کر رہی ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے منشور پہ 80% عمل درآمد کر دیا ہے. لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں برباد ہو گئے اس حکومت کے دور میں. دیکھیں، میں بتاتا ہوں، وہ چیخ اس لیے رہے ہیں کہ اونلی ون ایشو اینڈ دیٹ از الیکٹریسٹی. جی. مہنگائی؟ دیکھیں، مہنگائی از گلوبل ایشو، اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان الون. اچھا، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے 4 سال میں ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس الیکشن میں سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی مل جائے گی؟ دیکھیں، اس کا جواب آپ پہلے سوال میں ہی کر دیا تھا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو آپ نے امینڈ کیا ہے اور آپ نے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا ہے، جو کہ 2/3 میجورٹی والی پارٹی نے بھی کبھی کچھ نہیں کر سکے تھے. اور دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے 58(2)B کے اختیارات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب اس ملک میں مارشل لا کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے بھی کوئی چانس نہیں ہے، ایمرجنسی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن مضبوط ہو چکا ہے، اور پہلے نہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا نہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھا. ایٹ ون ٹائم I recall I was sitting in your office جب آپ کے پتھراؤ ہوا تھا اور ہم solidarity شو کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے. The gentleman who was ruling the country was wearing 4 hats. He was the army chief, he was the joint chief, he was the chief executive, he was the president of the country. اب وہ چیز نہیں ہے. اب مجھے اگر ہٹانا چاہیں تو جس وقت چاہیں پبلک نمائندے مجھے ہٹا سکتے ہیں.
چلیں 58(2) بھی آپ نے ختم کر دی، لیکن نہیں، میں نے کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا لیکن این ایف سی ایوارڈ دیا، کانسٹیٹیوشن این ایف سی ایوارڈ دیا، یہ معمولی بات نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن بحال ہوا ہے، این ایف سی ایوارڈ دیا، لیکن اس سے نہ تو بجلی کا بحران ختم ہوا ہے، نہ اس سے مہنگائی ختم ہوئی ہے، نہ اس سے کرپشن میں کمی ہوئی. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ وزیر اعظم بن جائیں تو آپ مجھے لکھ کے دیں کتنے عرصے میں بجلی کا بحران ختم کر دیں گے. اب یو نیڈ ٹائم، یو ڈونٹ نیڈ منی. جی اب اس کے لیے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کہتے ہیں جی پیسے دیں اور بجلی آن کر دیں، اس سے نہیں ہوگی. اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو. آئی ایم گیٹنگ اے ٹائم. اچھا ہاں، ادروائز اف آئی ایم ناٹ گیٹنگ اے ٹائم، پھر آپ کے پروجیکٹس اسی طریقے سے جیسے 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے آئی پی پیز کے جو پروجیکٹس شروع کیے تھے اور نواز شریف کی گورنمنٹ نے آ کر ان کو سب کو اڑا دیا. آج تھرکول جو تھا اگر اس وقت بند نہ کیا جاتا تو آج تو آپ کے حالات ہی ریولوشن ہوتا. مگر آپ کی جو پالیسیز جو ہوتے ہیں ان میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو گورنمنٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ملک پراسپر نہیں کر سکتا. آپ کی اجازت سے ایک وقفے کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب سے دوبارہ گفتگو کریں گے.